آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخری نماز ہے اور ہماری ٹرانسمیشن اختتام کی طرف جاری ہے۔ ہم دوپہر سے آپ کے ساتھ رہے اور اب قریباً 8 بجے کا وقت ہوا چاہتا ہے اور ہم آپ سے رخصت کی اجازت تھوڑی دیر بعد لیں گے۔ ٹرانسمیشن کے دوران بہت ساری ایسی باتیں ہو گئی ہوں گی کہ جو باتیں ظاہر حقیقتاً جہاں پر اس بات کا گمان اور خدشہ ہو سکتا ہے اور یقیناً ہوا ہوگا کہ کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو، کہیں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو اور کہیں کوئی گستاخی ہو گئی ہو۔ حالانکہ گستاخی سخت لفظ ہے لیکن میں اپنے لیے ضرور استعمال کرتا ہوں کہ اگر کہیں بھی ہو گئی ہو اور یقیناً ہوئی ہوگی تو اے اللہ میں تجھ سے بھی معافی مانگتا ہوں، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ میری سفارش رب سے کر دیجیے گا تو مجھے معاف کر دیجیے۔ باقی ہم نے نعتیں پڑھی ہیں، ذکر ہوا ہے۔ ناظر عباس تقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑے ممتاز عالم دین ہیں، ہمارے ساتھ ہمیشہ عالم آن لائن میں جب بھی رہے اتحاد کی بات کی، اتحاد بین المسلمین کی بات کی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، میں کہتا ہوں کہ ہم سب اگر جمع ہو کر یک آواز ہو کر اتحاد کی، محبت کی اور پیار کی بات کریں تو کوئی اختلاف ہی نہیں، ہم سب ایک ہیں، ہم سب میں محبت ہے، ہم سب میں پیار ہے۔ میں نے کہیں پر بھی کسی مکتبہ فکر میں نفرت کا عنصر پھیلانے والوں کو نہیں دیکھا، اس میں گھس آنے والوں کو ضرور دیکھا ہے، اس میں گھس آنے والوں کو دیکھا ہے لیکن نفرت کا عنصر پھیلانے والوں کو نہیں دیکھا۔ ناظر عباس تقوی صاحب موجود ہیں۔ ناظر عباس تقوی صاحب نے ہمیشہ جب بھی گفتگو کی ہمیشہ محبت کی بات کی۔ آج ربیع الاول کے اس موقع پر کیونکہ لوگ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں بہت سارے لوگوں کو یہ بات نہیں پتا، میں حالانکہ سنی العقیدہ ہوں لیکن تمام عقائد کے بارے میں جاننا میرا فرض ہے، یہ میرا، کیونکہ تمام مسالک مجھے جاننا چاہیے۔ 8 تاریخ کو ربیع الاول کا جلوس نہیں نکلتا، یہ چپ تعزیے کا ایک جلوس ہوتا ہے جو کہ اہل تشیع نکالتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کیوں نکالتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جلوس بنیادی طور پر حضرت ثانیہ زہرا جن کو ہم سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کہتے ہیں، جن پر کروڑوں سلام، جن پر کروڑوں درود، جن پر میری جان قربان، وہ ہستی 8 ربیع الاول کو مسکرائی تھیں بہت عرصے کے بعد جب انہیں یہ خبر ملی تھی کہ مختار ثقفی نے حرملہ کو مار دیا ہے جس نے علی اصغر کو قتل کیا تھا۔ آپ سوچئے وہ ہستی اون و محمد کے قاتل کی قتل پر نہیں مسکرائی، وہ مسکرائی تو علی اصغر، شہزادہ علی اصغر کے قاتل کے قتل پہ مسکرائی۔ اس سے بڑے رشتوں کے پاسبان اور کون ہوں گے، اس سے بڑے رشتوں کے قدردان اور کون ہوں گے۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب 7 ربیع الاول کی کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں نے تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا ذکر کیا ہے، آپ بھی یہیں سے ذکر کو آگے بڑھا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو عامر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے محبت فرمائی اور ہمیں موقع دیا کہ ہم بھی اپنا ثواب میں حصہ ڈالیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے 8 ربیع جو ہے وہ ہے، اس میں بہت ساری مناسبتیں ہیں۔ ایک مناسبت جو آپ نے ذکر کی یہ بھی وہی مناسبت ہے کہ اس دن خاندان اہل بیت جن پر کربلا کے میدان میں ایسے مصائب جو نہ زمین نے دیکھے تھے نہ آسمان نے دیکھے تھے، ایسے مصائب جو ہے وہ ڈھائے گئے یزید کی فوج کی جانب سے اور یزید کی جانب سے۔ اور جس حرملہ کا آپ نے ذکر کیا، میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ جب امیر مختار نے حرملہ کو گرفتار کیا تھا تو یہ مختار نے سوال کیا تھا، حرملہ آخر یہ بتا تو نے کربلا میں کون سا ایسا کام کیا تھا کہ جس کی وجہ سے میرے چوتھے امام امام سجاد تیری موت کی اور تیری گرفتاری کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے؟ تو حرملہ کہتا ہے کہ امیر مختار میں نے کربلا میں 3 تیر چلائے تھے جو بڑے ایسے ہیں کہ میں پڑھتے ہوئے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس میں کہا پہلا تیر میں نے اس وقت چلایا تھا کہ جب حضرت عباس جو ہے وہ پانی لے کر خیمے کی طرف دوڑ رہے تھے، ان کی یہ خواہش تھی کہ میں کسی طرح حسین کے بچوں کی پیاس بجھا دوں، تو ہمارے ساتھ نے مجھے حکم دیا تھا کہ کسی طرح حضرت عباس کو روک لے۔ تو کہتا ہے میں نے تیر جو ہے وہ مشک پہ مارا تھا اور مشک کو تیر چھیدتا ہوا حضرت عباس کی پسلیوں میں گڑ گیا تھا۔ اب حضرت عباس کے بازو کٹ چکے تھے اور یہی وقت تھا کہ جب حضرت عباس نے زلزلے گھوڑے کو کہا کہ اپنے رخ کو موڑ لے، میں سکینہ سے شرمندہ ہوں، وعدہ کر کے آیا تھا
پانی لے جا سکا۔ دوسرا تیر بتایا کہ میں نے اس وقت مارا کہ جب حسین اپنے ششماں کو میدان میں لے کر آئے تھے اور علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان کو ہونٹوں پر پھیرا تو عمر سعد کو لشکر دھاڑے مار کر رونے لگا اور اس نے کہا عمر سعد اس بچے نے کیا خطا کی ہے، اس کو پانی پلا دے، بچہ پیاسا ہے 3 دن کا۔ تو اس وقت عمر سعد نے کہا تھا حرملہ اقتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ تو عامر صاحب وہ تیر سہ شعبہ جس سے گھوڑوں کو اور جانوروں کو شکار کیا جاتا تھا وہ ششما کے گردن کا نشانہ لے کر عمر سعد نے مارا، اور بعض روایت کہتی ہے کہ وہ تیر علی اصغر کی گردن کو چھیدتا ہوا امام حسین کے بازو میں پیوست ہوا۔ اور وہ شہزادے بھی کیا شہزادے تھے علامہ صاحب، جنہوں نے میدان میں جانے کی خود خواہش ظاہر کی تھی۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ بچہ بول نہیں رہا تھا، میں تو تاریخ سے ثابت کر چکا ہوں کئی مواقع پر کہ علی اصغر نے تو خود جانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، بول کر کہا۔ بالکل، بلکہ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ حضرت عباس اپنا کہتے ہیں فاتح فرات تھے، اگر انہوں نے فرات کو فتح کیا تو علی اصغر کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے کربلا کو مسکرا کر فتح کیا۔ بھئی دیکھیں آج جو ہے بنیادی طور پر عبد المطلب کے سب سے ننھے بچے کا ذکر ہو رہا ہے، تو اسی لیے آج حسین کے بھی سب سے ننھے بچے کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ عبد المطلب کے گھر کا سب سے ننھا محمد مصطفیٰ تھے جو سب سے بڑے ہیں، جو سب سے بڑے ہیں، اور کربلا کے سب سے ننھے علی اصغر تھے جو سب سے بڑے ہیں۔ بالکل، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ایک محبت کی بات، بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا، آپ کی محبتوں کا، آپ کے پیار کا۔ ایک بات میں آپ کو یہاں پر اور کہنا چاہوں گا، اور وہ بڑی بنیادی بات ہے، وہ بات اصل میں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں کہی گئی ہیں، لوگ کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے مختار ثقفی کون تھے؟ مختار ثقفی حضرت ابو عبیدہ ثقفی کے بیٹے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ ثقفی وہ ہیں جو غسل شہادت سے پہلے کسی جنگ میں جایا نہیں کرتے تھے، رسول کے صحابی تھے، رسول کے صحابی تھے، پہلے غسل شہادت لیتے تھے، اس کے بعد غزوے میں داخل ہوتے تھے کہ میں شہید ہو جاؤں۔ اور ان کے بہنوئی پتہ ہے کون ہیں؟ حضرت مختار ثقفی کے ان کے بہنوئی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر۔ کیا شخصیت ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بہنوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے مختار ثقفی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، اور آپ شیعہ سنی بحث میں پڑھے ہوئے۔ یہی مختار ثقفی ہے جنہوں نے اس کے بعد کربلا کے اندر دشمنان اہل بیت کو قتل کیا۔ آپ نے کہہ دیا، کسی نے لکھا ہے کسی عالم نے کہ آگے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو کہتے تو یہ بھی ہے کہ دنیا گول نہیں ہے، کہتے تو یہ بھی، ثابت کرو، کسی کتاب سے ثابت کر کے دکھاؤ۔ تو بھئی ہم تو کتابی لوگ ہیں، کہ کتاب میں لکھا ہوا مل جائے تو بتا دینا۔ ہم تو مختار ثقفی کو مجاہد مانتے ہیں اور مجاہد مانتے رہیں گے۔ نعت رسول اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہا سننے میں نہیں ہے؟ پنجتن پاکستان۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے، بھائی کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھے عشق ہے تو رسول، بھائی واہ 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 واہ، بھائی سبحان اللہ، یہ کرم ہے سارا بطول، بھائی کیا کہہ رہے ہیں، بھائی کیا کہہ رہے ہیں، واہ واہ، سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم، بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھائی کیا کہہ رہے ہیں، واہ 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 واہ، بھائی ماحول باندھ دیا آپ نے، ماحول باندھ دیا، واہ واہ واہ، جتن میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو
पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ। हुआ तन से कैसे वो तन जुदा, वाह वाह, ये तज़मीन ज्यादा अच्छी है। हुआ तन से कैसे वो सर जुदा, हुआ कैसे तन से? इश्क हो वही कर बला, मेरी बात ही उनकी मेरी बात ही उनकी बात, वाह वाह वाह। मेरे सामने वो ही ज़ात है, वो ही जिनको शेरे खुदा का है, वो ही जिनको आले नबी का है, वो ही जिनको ज़ाते अली का है, वो ही पुख्ता है। मैं तो मैं तो पंजे तन बहुत अच्छी बात, माशाल्लाह। मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं फकीर खैरुल अनाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, माशाल्लाह मैं भाई। तो पंजे तन आपने माशाल्लाह आज अभी आमिर लियाकत आपसे मजीद सीखेंगे। ये नात मैं पढ़ता था मनकबत, लेकिन ये आपने इतनी प्यारी पढ़ी है कि मैं आपसे और सीखूंगा। अभी मैं, आपने मुझे बताया, मैं भी सीखने के मराइल में हूँ, अभी और सीखना है। एक बात मैं नाज़रीन यहाँ और कहना चाहता हूँ ख़त्म करते हुए, शायद आप में से कोई ये कहे कि डॉक्टर साहब ने ये हदीस नहीं पढ़ी कि सकीफ़ कबीले में एक काज़िब और एक जालिम पैदा होगा, तो काज़िब तो मुख्तार था और जालिम हज्जाज था। शायद आपने भी हदीस नहीं पढ़ी कि नाम नहीं लिखे हुए वहाँ पर। हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब पेश हुई और जब हज्जाज के सामने आई तो कहा, मैंने रसूलुल्लाह से सुना है कि सकीफ़ कबीले में जालिम और काज़िब पैदा होंगे, वल्लाह मैं अपनी आंखों से जालिम काज़िब दोनों को सामने देख रही हूँ। तो अगर जालिम काज़िब, अगर थोड़ी देर के लिए हम जालिम हज्जाज को कह लें तो काज़िब दूसरा नाम बता देता हूँ आपको, अक़बा बिन अबी मुईत, जिसने खाने काबा को ढाया था, आग लगाई थी, उसका ताल्लुक भी सकीफ़ कबीले से था और उसने झूठ बोला था वो खाने काबा ढाने के लिए नहीं आया, वो काज़िब था, मुख्तार सक़फ़ी काज़िब नहीं था। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही और ज़िंदगी में इसी तरह हरारत रही तो रबीउल अव्वल अभी आनी वाक़ई है कि रबीउल अव्वल आएंगी, हम किसी रबीउल अव्वल हों या ना हो, रबीउल अव्वल जरूर होगी, सरकार के नग़मे जरूर गूंजेंगे, ये चैनल इसी तरह कायम व दायम रहेगा, ये जिक्र इसी तरह से बुलंद रहेगा, क्योंकि वरफ़ाना लका ज़िक्रक, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। दुनिया में मोहम्मद सा शहंशाह नहीं है, किस राज से खालिक के वो आगाह नहीं है, बारीक है जिक्र कुर्ब मेराज रसुल, खामोश के यहाँ सुखन को भी राह नहीं है, वल्लाह के अजब शान शहंशाह रसुल है, इस गुलशन ईजाद का पहला वही गुल है, सब जुज़्व कुल अज्जा है उसके वही कुल है, इस शाह से कौनैन में बेहतर नहीं कोई, बेहतर का तो क्या जिक्र है, हमसर नहीं कोई, हक़ ये है कि ऐसा तो पैगंबर नहीं कोई, किरदार बहादुर नहीं, सफदर नहीं कोई, अदना से ये रुतबा है जिसे जिक्र किया है, बूज़र को शर्फ उसकी गुलामी से मिला है, ये मौजज़ा खालिक से मिला खैर बशर को, एक उंगली से दो टुकड़े किया कुर्से कमर को, पुरनूर सदा रहती थी पेशानी अनवर, उस नूर से रहते दर दीवार मुनव्वर, जब अपने कभी हाथ उठाते थे पैगंबर, जो उंगलियों की देखते थे लोग बराबर, उस नूर का उस नूर का उस नूर का क्या वस्फ करूं मैं कि वो क्या था, बस नूर खुदा नूर खुदा नूर खुदा था। आमिर लियाकत हुसैन को इजाजत दीजिए, अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा, दिलबर की आमद मरहबा मरहबा।